السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقے باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے، اور اس آغاز سے پہلے ضلع باجوڑ کے 16 علاقوں میں 3 روزہ کرفیو لگانے کا اعلان کیا گیا، جس کا آغاز گزشتہ روز سے ہو چکا ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس آپریشن کی مخالفت کی ہے۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کے قبائل کا گرینڈ جرگہ بلایا جائے گا، جن سے مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ صوبائی محکمہ داخلہ کی اجازت کے بغیر کوئی کرفیو نافذ نہ کیا جائے، خواہ صورتحال کتنی سنگین کیوں نہ ہو۔ اجلاس میں کے پی ایکشنز برائے امداد سول پاور آرڈیننس 2019 کو منسوخ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا، جس کے تحت قانون سازی جمعے کے اجلاس میں متوقع ہے۔ یہ آرڈیننس فوجی کارروائیوں کے دوران قائم کردہ حراستی مراکز کو قانونی تحفظ فراہم کرتا تھا۔ علی امین گنڈا پور کا یہ کہنا تھا کہ ہم کسی بھی آپریشن کے حق میں نہیں جب تک صوبائی حکومت کو اعتماد نہ لیا جائے۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو کہ کسی طرح کا کوئی بھی کیسی بھی حالات میں کسی طرح کا کرفیو کا آرڈر آپ نہیں کریں گے جب تک آپ ہوم سے پرمیشن نہیں لیتے۔ کسی طرح کا کوئی کرفیو، کوئی 144 آپ نہیں لگائیں گے، اس سے پہلے آپ ہوم ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لیں گے۔ اس کے میں ڈائریکٹیو بھی جاری کر رہا ہوں اور میں یہاں سے واضح پیغام بھی اپنا دے رہا ہوں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سیکورٹی فورسز نے تحصیل لوئی مامون میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ گزشتہ روز باجوڑ میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، اس کے بقول تحصیل مامون کے 16 دیہاتوں میں آئندہ 3 روز کے لیے عوام کی نقل و حمل پر پابندی عائد رہے گی، جس کا اطلاق 29 جولائی سے 31 جولائی شام 5 بجے تک رہے گا۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی باجوڑ کی سفارش پر نقل و حرکت کی یہ پابندی جو ہے عسکریت پسندوں کے خلاف ٹارگیٹڈ ایکشنز کے دوران عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ یہ تو تھی کے پی میں امن و امان کی صورتحال۔ بات کریں خیبر پختونخوا کے سیاسی معاملات کی تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بازگشت پھر سنائی دے رہی ہے۔ علی امین نے تحریک عدم اعتماد لانے والوں کو چیلنج کیا ہے کہ سیاسی اور جمہوری طریقے سے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر تو دکھائیں، لیکن گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اس معاملے میں کافی پر امید ہے۔ ان کے بقول جس طرح 5 سینیٹرز بنوانے کا کہا تھا وہ کر کے دکھایا، اب وہ تحریک اعتماد بھی لا کر دکھائیں گے۔ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا ہم 5 سینیٹر بنائیں گے، ہم نے بنا کے دکھائے، ابھی بھی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ عدم اعتماد کر کے دکھائیں گے۔ ماضی میں بھی کہا تھا کہ جب ہماری عمران خان کے خلاف ہم نے اعتماد لیا تھا، ہم نے کہا تھا ہم کر کے دکھائیں گے، آپ ہی کہتے تھے کہ نہیں ہو سکتی، کر دی، تو انشاءاللہ آپ کو صبح میں بھی کر کے دکھائیں گے۔ ایک چیز ہے سیاسی جمہوری، اور ایک ہے ماشاءاللہ کہ کچھ بھی کر لو۔ سیاسی اور جمہوری طریقے سے میں بار بار چیلنج کر رہا ہوں، ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس عمران خان کی ایک امانت ہے، عمران خان کی پختونخوا میں حکومت، یہ نہیں گرا سکتے، ان کی اوقات نہیں ہے گرانے کی سیاسی اور جمہوری طور پہ۔ ہاں باقی کیس ہیں، کنوکشن ہے، سزا ہیں، مارشل اللہ ہیں، گورنر راج ہیں، وہ یہ لگاتے ہیں تو لگا لیں۔ دہشت گردی اور سیاسی ہلچل کے درمیان 5 اگست کا دن بھی قریب آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے 5 اگست کو احتجاجی جلسے کا اعلان کیا تھا، جس کی انہیں اجازت نہیں ملی۔ اب ملک کے ہر ضلع میں احتجاج کرنے کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس احتجاجی تحریک میں بانی پی ٹی آئی کے دونوں صاحبزادے قاسم اور سلیمان بھی شریک ہوں گے، لیکن گزشتہ روز پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی کہ انہوں نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو پاکستان آنے سے روک دیا ہے، لیکن پھر شیخ وقاص اور عمر ایوب نے اس خبر کی تردید کی۔ اب تک بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادوں کی پاکستان آمد کا باضابطہ اعلان نہیں ہوا کہ وہ کب پاکستان آ رہے ہیں اور کہاں احتجاجی جلسے میں شرکت کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادوں کے حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے رد عمل میں اسے ایک ڈرامہ قرار دیا۔ ان کے بقول بانی پی ٹی آئی کا کوئی بھی اقدام غیر سیاسی یا مالی منافع کے بغیر نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی ورکرز اور ان کے بچے ان کی اقتدار کی ہوس اور خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال ہوں گے۔ خواجہ آصف کا یہ بھی کہنا تھا کہ قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، اور جو باجوڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں حالات کیسے ہیں،
اور یہ جو 16 گاؤں جہاں پر آپریشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے, جہاں پر کرفیو نافذ ہو چکا ہے, وہاں آئی ڈی پیز کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں, امن و امان کے لیے وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے, تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے گورنر خیبر پختونخوا کریم کنڈی, جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں پی ٹی آئی کے ترجمان سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومن بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کنڈی صاحب, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ بار بار ہمارے شوز میں بھی اٹھاتے رہے, لیکن اب سیکیورٹی فورسز نے آپریشن شروع کیا, صوبائی حکومت کہہ رہی ہے آپ نے ہماری بغیر اجازت کے وہاں پر کرفیو کیوں لگایا, ہم سے اجازت لینی چاہیے تھی. اب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ وہ خود ٹھیک کر سکتے ہیں, اور جب ریاست حرکت میں آتی ہے تو پھر بھی صوبائی گورنمنٹ کو ایشو ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے ساتھ کئی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا. خیبر پختونخوا کی جو سچویشن ہے, بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر اگر دفعہ 144 لگ رہا ہے تو کون لگا رہا ہے؟ ڈی سی لگا رہا ہے. ڈی سی کس کے ماتحت ہے؟ صوبائی حکومت کے ماتحت ہے. اس وقت جو ہے ہوم منسٹر کون ہے؟ سی ایم صاحب ہیں. تو یہ لوگوں کو ڈرامے دکھانے کے لیے جو ہے ہم سے اجازت لے کریں گے, تو آپ کیا ڈی سی آپ کے انڈر کام نہیں کر رہے؟ اگر ڈی سی آپ کے انڈر کام نہیں کر رہے اور آپ اتنے نالائق اور نائل ہیں اور آپ کی اتنی رٹ نہیں ہے کہ آپ کی ڈی سی آپ کی بات نہیں مانتا, تو پھر آپ لوگوں کیوں بتا رہے ہیں کہ ہم سے اجازت سے لے کے؟ دیکھیں, جہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوگی وہاں پر جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں اس کو آپ کو سپورٹ اس لیے کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے صوبے میں امن لانا ہے. ان لوگوں نے تو اپنا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کیا ہے. یہ پہلے بھی افغانستان گئے تھے مذاکرات کے نام پر, وہاں سے دہشت گرد لا کر یہاں پر آباد کر دیے, جن کو ہم نے 2008 سے 13 تک یہاں سے نکالا تھا, کوئی جیلوں میں تھے. اب یہ دوبارہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اور دہشت گرد ساتھ لیں. لہٰذا انہوں نے کبھی بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. اگر سی ایم صاحب اتنے سنجیدہ ہوتے اور اتنے اچھے ہوتے تو اپنے ضلع کو ماڈل ڈسٹرکٹ بناتے اور صوبے میں بتاتے کہ میں اس طریقے سے ماڈل ڈسٹرکٹ بنا کے پورے صوبے میں امن لا سکتا ہوں. لیکن اس کا اپنا ضلع اس کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے, اپنے ضلع میں امن و امان قائم نہیں کر سکتا ہے. پورے صوبے کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, مرج ڈسٹرکٹ سچویشن آپ کے سامنے ہے. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک کسی آپریشن کے حق میں نہیں جب تک ہمیں اعتماد میں نہ لیا جائے. اب یہ بتائیں کہ اعتماد میں لیے بغیر کرفیو وہاں لگ جاتا ہے, آپریشن ہو جاتا ہے, تو صوبائی حکومت کو تو اعتماد میں تو لینا چاہیے نا کنڈی صاحب. دیکھیں, ہمیشہ اعتماد میں ہوتے ہیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. کب اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے؟ جو چیزیں ہوتی ہیں کیا صوبائی حکومت اعتماد میں نہیں ہوتی؟ صوبائی حکومت سے ڈسکس نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے؟ کیا ان کے ڈپارٹمنٹس یا آئی جی ہیں یا چیف سیکرٹری صاحب ہیں یا باقی ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا؟ سب کچھ خود ہو جاتا ہے, کوئی چیز خود نہیں ہوتا. یہ ایسے صرف اپنے ورکروں کو خوش کرنے کے لیے, ان ملیٹنٹس کو جن کے یہ سہولتکار ہیں ان کو جو ہے یہ خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو آپ کو لائے تھے, ہم ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں, ہم کہتے ہیں آج بھی فوج آپریشن بھی نہیں کرتی, فوج مطلب انٹیلیجنس بیس آپریشن نہیں کرتی, کچھ بھی نہیں کرتی. ہمیں یہ بتا دیں کہ امن کس طریقے سے آ سکتا ہے. ہم امن کے لیے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو, چاہے وہ یہ لے کر آئے, چاہے وہ پولیس لے کر آئے, چاہے وہ فوج لے کر آئے. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ صوبے میں امن ہونا چاہیے. اچھا, اس وقت باجا ورلڈ جو ہے, مامون کے 16 دیہات جو ہیں, عوام کی نقل و حرکت پر پابندی ہے, کرفیو ہے, وہ نکل نہیں سکتے, کہ کیسے دیکھ رہے ہیں ان حالات کو آپ؟ دیکھیں, جہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں, مجھے بتائیں باجوڑ کی خبریں پہلے کون سی اچھی آ رہی تھیں؟ خدا نخواستہ روزانہ کی بیس پہ ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی تھی, مختلف ایشوز ہو رہے تھے, چاہے وہ باجوڑ میں ہے, کورم میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا تھا, وزیرستان ساؤتھ اور نارتھ میں کیا ہو رہا تھا, مومن میں کیا ہو رہا تھا. تو یہ چیزیں ہو رہی تھی, اس کو کیسے کنٹرول, کیسے روکا جائے گا؟ اس طرح روکا جائے گا کہ ان کو بولیں کہ آپ روزانہ کی بیس پہ کام کریں اور ہم کچھ نہیں کہتے. دیکھیں, مشکلات ہوتی ہیں انٹرنلی. آپ اپنے ملک کے اندر, اپنے شہروں کے اندر اگر آپ آپریشن کرتے ہیں یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہیں, اس میں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ہماری فوج میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ پوری دنیا کو دکھا دیا انہوں نے, ملک تو چھوڑے پوری دنیا کو دکھایا کہ 3-4 دن کے اندر ہم نے انڈیا کو کیسے سبق سکھایا. تو یہ مٹھی بھر لوگوں کو بھی ہم سبق سکھا دیں کہ ہمیں مشکلات یہ ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے اندر ہیں, ہمارے شہروں کے اندر ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے گھر میں اگر چوری ہوتی ہے, آپ کے ملازم یا آپ کا کوئی گھر کا فرد اس میں شامل نہ ہو, چوری نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو نہ رکھیں, ایسے لوگوں کے سہولتکار نہ بنیں, ایسے لوگوں کو پناہ نہ دیں جو ملک دشمنی کر رہے ہیں, ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے فوجوں پہ حملے کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے پولیس پہ حملے کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے لوگوں پہ حملے کر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں آپ ٹھیک ہیں, آپ ٹھیک کر رہے ہیں, اور وہ غلط ہیں. اچھا گورنر صاحب دیکھیں یہ ایسے آپریشنز ہوں گے تو ظاہری بات ہے آئی ڈی پیز کی تعداد میں اضافہ ہوگا, عام عوام کی تکالیف میں اضافہ ہوگا. وفاقی حکومت سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کس قسم کی فیسیلیٹیشن اس وقت چاہیے وہاں پر؟ دیکھیں صوبائی حکومت پہلے بھی کچھ نہیں دیتی تھی, آپ مجھے بتائیں انہوں نے پہلے کون سے ایسے کارنامے دیے ہیں. وفاق سے میں امید ہے پہلے بھی وفاق نے ماضی میں کیے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی,
سوات کے آئی ڈی پیز کو آپ نے دیکھا، باقی دیکھا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس قسم کے آئی ڈی پیز ہوں گے، لیکن کیا اس کے بعد جو آئی ڈی پیز ہے ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے ساتھ ہے. آج بھی جو ہے وزیرستان کے آئی ڈی پیز کو اپنے جو ہے وہ کمپنسیشن نہیں ملی، ان کے بازار بلڈوز ہو گئے، کمپنسیشن نہیں ملی، ان کا جو ہے مال جو ہے سارا وہ ہو گیا، ان کو کمپنسیشن نہیں ملی. لہٰذا یہ چیزیں ہیں، تکالیف ہیں. کوئی بھی حکومت، کوئی بھی فوج، کوئی بھی ریاستی ادارے یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگوں کو تکلیف ہو، وہ مشکلات کی زندگی گزاریں، سکون میں نہ رہے. کون کہتے ہیں کہ سکون میں وہ نہ رہیں؟ کون کہتے ہیں کہ ان کی ڈیولپمنٹ نہ ہو؟ کون کہتے ہیں کہ وہ سبق تعلیم حاصل نہ کریں یا ان کو روزگار نہ ملے، چیزیں نہ ہوں؟ مجبوری کی طرح چیزیں کرنی پڑتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے ملیٹنسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو پھر ادھر سے آپ گزاریں. اگر ہم نے اگر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے امن لے کر آنا ہے، ہم نے علاقے کی ترقی کرنی ہے، ہم نے علاقے کی بھلائی کرنی ہے، پھر تو یہ تھوڑی سی بہت مشکلات پہ گزارا کر کے اپنی سیکورٹی فورس کو سپورٹ کر کے. ٹھیک ہے، آپ نے 2-3 دن پہلے ایک دفعہ پھر کہا کہ عدم اعتماد تو ہم لے کر آئیں گے. کافی عرصے سے آپ یہ بات کر رہے ہیں. سینٹ کے انتخابات بھی ہو چکے ہیں، نمبر گیم وہ مخصوص نشستوں کے بعد تھوڑی بہت چینج کی ہے، لیکن ابھی بھی فرق کافی ہے. اگر عدم اعتماد آپ لے بھی آئیں تو اس کی کامیابی کے امکانات کم ہیں. عادل صاحب، آپ کبھی بھی میری بات کو مانتے نہیں ہیں، مجھے سنجیدہ آپ نہیں رہتے نا. بات آپ سب یہ ہے، آپ جب الیکشن ہو رہے تھے تو آپ کو میں نے کیا کہا تھا کہ ہم کتنی سیٹیں جیتیں گے، اپوزیشن مل کر 5 سیٹیں جیتیں گے. ہم نے پرفارم کر کے دکھایا، ہم 5 سیٹیں جیتے. یہ ہماری کامیابی ہے. یہ ہماری عدم اعتماد کی کامیابی کی پہلی سیڑھی سمجھے ہیں، کیونکہ ہم نے جس طریقے سے حکومت کے پاس کتنے ممبرس تھے اور ہمارے پاس کتنے ممبرس تھے، انہوں نے 6 لیے، ہم نے 5 لیے. اگر دیکھا جائے تو ہم تو 6-4 پہ ہیں، ہمارے 6 ان کے 4 ہیں. اگر ہم اس کو ٹیکنیکلی اگر اس کو ہم جو ہے وہ کیلکولیشن کریں تو اس کے بعد جو ہے وہ عدم اعتماد کی بات آتی ہے. تو عدم اعتماد جب بھی ہمارے ساتھ ایک ممبر بھی زیادہ ہوگا، پہلے بھی آپ ہمارا مذاق اڑاتے تھے جب نے وفاق میں کیا تھا، وفاقی حکومت پہ عدم اعتماد کی تھی، تو اس وقت بھی آپ ایسی باتیں کرتے تھے. ابھی بھی آپ کرتے ہیں. ہم اپنے کام کر رہے ہیں، جب ہمارا کام پورا ہوگا پھر انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں. نہیں، کام تو آپ پورا ہی کرتے ہیں کنڈی صاحب. ہم تو آپ کی سیاسی بصیرت کے شروع دن سے قائل ہیں. بس یہ سوال پوچھا تھا کہ عدم اعتماد کب آ رہی ہے اور کیسے یہ نمبر گیم پوری ہوگی؟ ہم کبھی بھی اس کاموں میں مذاق نہیں کرتے، ہم ہمیشہ سنجیدہ کرتے ہیں. ٹائم فریم میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ جب میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں فلاں تاریخ ہو رہا ہوں، اس کے بعد اس وقت تک نہ ہو اور اس میں کچھ دن اور ہوں، پھر آپ کلپ چلائیں گے، دیکھیں گورنر صاحب جو یہاں پر یہ وعدہ کر گئے تھے اور نہیں کریں. جب بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہلے چلے نہ بتائیں. اچھا، یہ باجوڑ کا جو آپریشن ہے، کیا آپ کو اس پر اعتماد میں لیا گیا؟ صوبائی حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا، تو مطلب واٹ اباؤٹ یو؟ دیکھیں، اعتماد میں کیوں نہیں لیں گے؟ اگر میرے صوبے میں امن آ رہا ہے، میرے صوبے میں اگر لوگوں کی بھلائی کے لیے کام ہو رہا ہے اور امن و امان کے لیے ہو رہا ہے، تو میں کیا چاہوں گا کہ امن و امان نہ ہو؟ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی انٹیلیجنس بیس آپریشن نہ ہو اور فوج یہاں سے نکل جائے اور ہم امن لا سکتے ہیں، ہمیں بتائیں تو صحیح نا. کوئی پروف دے دیں کہ ہم اس ضلع میں اس جگہ پہ، اگر سی ایم صاحب 1.5 سال بعد کہتے ہیں کہ یہ فوج نکل جائے اور میں امن لا سکتا ہوں، تو اپنے ضلع میں پہلے لے آتے، ماڈل ڈسٹرکٹ بنا لیتے، تو اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ واقعی یہ ماڈل ڈسٹرکٹ انہوں نے بنا دی ہے، باقی میں بھی سی ایم صاحب یہ کام کر سکتے ہیں. دن بدن اپنے ضلع کے حالات خراب ہو رہے ہیں، باقی صوبے کے حالات خراب ہو رہے ہیں. کب تک آپ ایسے کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ عصر کے بعد مختلف ضلعوں میں گھوم نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، ٹریول نہیں کر سکتے ہیں، لوگوں کی زندگی جیرن ہو چکی ہے. پھر ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے تکڑے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. پولیس کو آپ نے اکوپ نہیں کیا، آپ نہتے ہاتھوں پولیس کو کیسے لڑا سکتے ہیں؟ ان کی شہادتیں آپ دلوا رہے ہیں، ان کو آپ اکوپ کر نہیں رہے ہیں، ان کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہیں. لہٰذا ہم ہر چیز پہ آن بورڈ ہیں. ہمارے صوبے کے امن کے لیے جو بھی کام کرے گا، چاہے وہ فوج ہے، پولیس ہے، صوبائی حکومت ہے، کریں. ہم نے تو کبھی ان سے انکار نہیں کیا کہ آپ نہ کریں، لیکن آپ کریں تو صحیح نا، کچھ سامنے تو لیں. آپ آ جا کر APC بلا لیتے ہیں اور اس میں جب پولیٹیکل پارٹیز شرکت نہیں کرتی ہیں تو اپنی فرسٹریشن سے اپنا سارا گن جو ہے کسی اور اداروں کے ذمہ لگا لیتے ہیں کہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہتے. لہٰذا یہ کام چھوڑیں، آپ اپنا کام کریں. آپ کرپشن سے اپنی جان چھڑوائیں، نوکریں بیچنے اور جو ہے وہ ٹھیکیداروں سے کمیشن لینے سے جان چھوڑیں. صوبے کا جو ہے وہ ستیہ ناش آپ نے کر لیا. آپ اس طرف آئیں، امن و امان کی طرف اپنی توجہ دیں، باقی اس کی توجہ ہٹا دیں. گورنر صاحب ایک بات بتائیں، یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں پولیس کی عملداری نہیں ہے، اتنے ضلعوں میں اور اتنے بجے کے بعد لوگ باہر نہیں نکل سکتے، دہشت گرد چیک پوسٹیں بنا لیتے ہیں، یہ کون ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں معاہدہ کر کے افغانستان سے واپس لایا گیا تھا یا کوئی اور لوگ ہیں؟ دیکھیے، میجورٹی انہی میں سے ہے. یہ جب گئے تھے اور ایک معاہدہ کر کے آئے تھے، جن لوگوں کو 2008 سے 13 تک جو ملیٹنسی ہوئی تھی
جو ہے وہ جو ملیٹنسی کے خلاف ہم نے جنگ لڑی تھی، جن لوگوں کو ہم نے دھکیلا بارڈر سے اس طرف جو جیلوں میں تھے، تو وہ جو ہے واپس ان کو لے کے آئے تھے. کل میرے پاس APS کے شہداء کے والدین آئے تھے کہ ہم آج تک انصاف کے لیے جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج تک ہمیں انصاف نہیں ملا، ہم کس کے پاس جائیں. اس وقت ساری سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ تھیں، PTI بھی ہمیں کہتی تھی، باقی جماعتیں بھی ہمیں کہتی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج جب حکومتوں میں آ گئے ہیں تو آج ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں. اب مجھے پتہ ہے APS کے بچے ہمارے واحد صوبہ ہے جس میں APS کے بچوں نے بھی شہادتیں دی ہے یہاں کے امن لانے کے لیے، اور ایک ہی منٹ میں جا کر ان کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو واپس لے کر آپ آ گئے، اور آج انہیں ہتھیار اٹھا لیے ہیں، اور آپ آج کہتے ہیں کہ نہیں فوج بھی چلی جائے اور یہ صوبہ دہشت گردوں کے پکا حوالے کر دیں تاکہ ہم جو کچھ کرنا چاہیں کر لیں. گورنر کنڈی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ کیا عمران خان کے صاحبزادے قاسم اور سلیمان 5 اگست کو احتجاج میں حصہ لینے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں. سینیٹر ہمایوں محمد ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ